خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم مسیح کی آمد اس دنیا میں جو حقیقت تھی، یعنی خدا زمین پر آ گیا، اس سمے وہ اس شاہانہ جلوس کے اندر خدا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے لوگوں پر کہ میں تمہارا روحانی بادشاہ ہوں جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ پام سنڈے یعنی خدا کا شاہانہ جلوس۔ عزیزو، یہ کسی دنیاوی شخص کا جلوس نہیں تھا، خدا کا شاہانہ جلوس تھا۔ چھوٹے بڑے چلا رہے تھے، ہوشنا ہوشنا ابن داؤد، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا کے نام سے آتا ہے اور حلیم ہے۔ مسیح کی حقیقت وہ خدا تھا، ہے اور رہے گا دنیا کا۔ یسایہ نبی نے کہا ہے، اسے خدائے قادر یعنی آل مائٹی گاڈ، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ یوحنا جو ہے کہتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور وہ کلام مجسم ہوا، یعنی وہ خدا جسم لے کر اس دنیا میں ظاہر ہوا، یعنی بصورت مسیح۔ پولس کہتا ہے، حالانکہ وہ خدا تھا لیکن اس نے خدائیت کو اپنے درجے تک نہ رکھا، انسان بن گیا، موت بلکہ صلیبی موت یعنی لعنتی بن گیا ہمارے لیے، اور صلیبی موت جو تھی اس نے گوارا کی۔ بار بار کلام مقدس میں آپ دیکھتے ہیں، بپتسمے کے ٹائم پر بھی اور دوسرے موقعوں پر بھی آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ یہ حقیقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ خدا تھا۔ مسیح خود کہتا ہے، میں اور باپ ایک، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ حقیقت میں مسیح کی ساری زندگی ہم پہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ معجزانہ زندگی تھی، میریکل سے اور معجزوں سے بھری ہوئی تھی۔ خدا ہی کر سکتا ہے ایسے کام۔ بائبل کے اندر جو آپ پاتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا کہ 4 دن کے مرے ہوئے لازر کو، جس میں سے بدبو آ رہی تھی، سڑی ہوئی لاش کو کہہ دینے سے اسے قبر سے باہر لے آتا ہے، اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ صرف خدا کر سکتا ہے، یہ خدا ہی کر سکتا ہے پانی پہ چل کے دکھانے کا کام۔ اس نے پانی پہ چل کے دکھایا، اور یہاں تک خدا نے کیا، یعنی مسیح نے، کہ پطرس کو بھی پانی پہ چلا دیا، جو کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے ایک انسانیت کے لیے اور ایک انسان کے لیے۔ اس نے طوفان کو، ہوا کو ڈانٹ کر تھما دیا۔ شاگرد کشتی کے اندر تھے، طوفان اٹھ رہا تھا، مسیح سو رہا تھا، وہ اسے جگاتے ہیں اور وہ پھر ہوا کو ڈانٹتا ہے اور طوفان رک جاتا ہے۔ شاگرد حیران تھے، یہ کون ہے جس کی یہ حکم کو ہوا بھی اور طوفان بھی سن لیتا ہے؟ یقیناً خداوند یسوع مسیح خدا تھا، جو کہ اس دنیا میں آیا، جس نے 2 مچھلی اور 5 روٹی سے 5000 کو سیر اور آسودہ کیا، 4000 کو بھی کھلایا۔ یعنی یہ قدرت اور طاقت کہ 2 مچھلی اور 5 روٹیوں کو توڑ کر دعا دے کر اس نے 5000 کو کھلا دیا اور 12 ٹوکرے بچ گئے۔
یہ خدا ہی کر سکتا ہے، اور یہ خدا کی قدرت تھی جو کہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک شخص جو کہ جھولے کا مارا تھا، فالج ہوا ہوا تھا، بالکل ہل نہیں سکتا تھا، اسے کھاٹ پہ ڈال کر لوگ لے کے آئے، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ مسیح جہاں پہ تھا اس کمرے کے اندر پہنچ کر اس کو اس کے سامنے رکھ دیں تاکہ اسے شفا دے دے۔ جب جگہ نہیں ملی تو اوپر چڑھ گئے، کھپریل ہٹا کر چھت سے اسے نیچے لٹکا دیا، اور مسیح نے اسے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ اپنی کھاٹ اٹھا اور گھر چلا جا۔ وہاں پہ فقیر اور فریسی تھے، وہ کہنے لگے یہ کون ہے؟ کیونکہ صرف گناہ تو خدا ہی معاف کر سکتا ہے۔ مسیح نے ان کے دل کی بات کو جان لیا کہ یہ کہنا آسان ہے کہ اپنی کھاٹ اٹھا اور چل پھر، لیکن جھولے کا مارا اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور گناہ معاف کرنے والا صرف خدا ہے۔ یعنی تم مجھے مانو کہ میں خدا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ہر جگہ پہ اپنی قدرت اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے مجھے جان دے دینے کا اور واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ خدا نے اسے جلایا، اکثر ہم کہتے ہیں، لیکن وہ خود خدا تھا، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو، میں تیسرے دن میں اٹھا کے کھڑا کر دوں گا۔ میں جب اونچے پہ لٹکایا جاؤں گا تو بہتوں کو اپنے پاس کھینچ لوں گا، جیسے موسیٰ نے بیابان کے اندر پیتل کے سانپ کو لٹکایا تھا بلی کے اوپر۔ ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پہ لٹکایا جا، اور جب میں اونچے پہ لٹکایا جاؤں گا تو بہتوں کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ ہیکل کو ڈھا دو، 3 دن میں بنا کے، اپنے بارے میں بتاتا ہے وہ۔ یعنی اس ہیکل کو لوگ حیران تھے کہ یہ ہیکل جو کہ اتنی برسوں میں بنی ہے کیسے گرا کے اٹھا سکتا ہے، لیکن اس نے بتایا اپنے بارے میں کہ میں جو ہوں، تم مجھے مار دو گے، دفنا دو گے، لیکن میں تیسرے دن مردہ میں سے جی اٹھوں گا۔ اور حقیقت میں یہ ہوا کہ مسیح جو تھا اپنی قدرت کے ساتھ جی اٹھا، اور وہ کہہ بھی دیتا ہے، پیلاطس کو بھی کہتا ہے مجھے اپنی جان دے دینے کا اور واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ عزیزو، وہ خدا تھا جس نے اپنی قدرت کو دنیا میں ظاہر کیا۔ شاہانہ جلوس کے اندر شامل ہونے کے لیے وہ شاگردوں کو بھیجتا ہے کہ جا کے گدھی کو اور اس کے بچے کو لے آؤ۔ گدھا جو ہے وہ لادو کہلاتا ہے، جس پہ کہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ وہ حلیم سواری مانی جاتی ہے جو کہ نبیوں کی ہوتی ہے، جو صلح سلامتی کے لیے اور ایک دوسرے کو ملانے کے لیے جاتے ہیں۔ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر نہیں آ رہا تھا، نہیں تو ایک جنگ کا اعلان ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر بادشاہ آیا کرتے تھے، اس میں نبی آیا کرتے تھے جو آپس میں ملانے کے لیے۔ اور خداوند یسوع مسیح وہ نبی تھا جو کہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پہ آ گیا۔ وہ خدا بھی تھا لیکن حلیم بھی تھا، ندامت دکھاتا ہے، نبی بھی تھا، اور وہ ملانے کے لیے خدا سے انسان کو اس دنیا کے اندر آ گیا، بلیدان ہوا، اور ہمارے لیے وہ زندگی نکالی اور خدا سے ہمیں جوڑ دیا۔ یہاں پر یہ حلیم کی سواری لے کے جا رہا تھا، یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ گدھے کی سواری جو کہ لادو کہلاتی ہے، جس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، اس کے اوپر جہان کے گناہ اٹھانے والا سوار تھا۔ یعنی وہ اس پہ سوار ہو کر جا رہا تھا۔ لوگ راستے کے اندر کپڑے بچھا رہے تھے، یہ نہیں کہ جی گدھے شریف آ رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس پہ سوار خداوند یسوع مسیح تھا۔ سادھو سندر سنگھ کہتے ہیں کہ میں خداوند یسوع مسیح کا گدھا ہوں، جس پہ خداوند یسوع مسیح سوار ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح مجھ پہ سوار نہ ہو تو میں وہی کمہار کا گدھا ہوں اور کچھ نہیں ہوں۔ یقیناً اس پہ پیر پڑ رہے تھے گدھے کے، صرف اس لیے کیونکہ مسیح اس پہ سوار تھا، اور جہان کا گناہ اٹھانے والا اس لادو کے اوپر
گدھے کے اوپر سوار تھا جو کہ لے کے جا رہا تھا۔ مسیح نے خود بھی کہا ہے تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ، ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ۔ بار اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی وزن لے کے جا رہا ہے تو آپ اس کے ہاتھ سے لے کر اس وزن کو اٹھاؤ، نہیں۔ کوئی غم میں ہے، کوئی دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ غم بانٹو، وہ بوجھ اس کا دور کرو، اس کو پیار اور محبت سے جیتو۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے، اور مسیح اسی لیے اس دنیا میں آیا کہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جائے تاکہ ہم گناہ سے چھٹکارا پا جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہوشنا کے نعرے لگ رہے تھے، اسرائیل قوم لگا رہی تھی، اور یہ قوم جو تھی اس سمے ایسی دکھی تھی، پریشان تھی، کیونکہ یہ روم کی غلامی کے اندر بھی تھے اور گناہ کی غلامی میں بھی تھے، شیطان کی غلامی میں بھی تھے، گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے تھے، اور روم کی غلامی کے اندر بھی تھے۔ مسیح ان کی حالت کو دیکھ کر جب وہاں سے گزرتا ہے تو اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آئی یروشلم، آئی یروشلم، کاش تو اسی دنوں میں اپنے سلامتی کے بارے میں جانتے، لیکن وہ تجھ سے تمام چیزیں اوجھل ہو چکی ہیں، تو چھوڑی گئی ہے، اور تیرے پتھر پہ پتھر کوئی باقی نہ رہے گا، تیرے بچوں کو پٹنگ ماریں گے اور تو قربان ہو جائے گا۔ یہی چیز جو تھی مسیح کے آنسو بہنے کے تھے کہ وہ اس قوم کے اوپر جو کہ اس کی اپنی قوم تھی، ان کی برائیوں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ابھی تک نہیں سنبھلے ہیں اور شیطان سے جڑے ہوئے ہیں اور غلامی کے اندر ہیں، اس کے آنسو بہ رہے ہیں۔ عزیزو، یہاں پر دیکھیے زبور 118 کی 25 اور 26 آیت کے اندر بادشاہ سے درخواست کی جاتی تھی کہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے اس گناہ سے اور ہماری زندگی کو اپنے سے جوڑ لے۔ یہاں پر یہ قوم جو تھی وہی بات کہہ رہی ہے، ہوشنا ہوشنا ابن داؤد، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا کے نام سے آتا۔ مسیح جب وہ اسے زیتون کے پہاڑ سے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور گدھی کے سواری کے اوپر تھے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نبی کی سواری ہے، نبی آ رہا ہے، اور وہ سمجھ گئے یہ مسیح ہے، یہ میل جول کرانے کے لیے آیا ہے، ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ کھجور کی ڈالیاں لے کر بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سب نعرے لگا رہے تھے، ہوشنا ہوشنا ابن داؤد۔ یہ وہ جگہ ہے جو کہ اسرائیل کے اندر ہے۔ اسرائیل نے اسے مسیح ماننے کے لیے سے منع کر دیا، لیکن پھر بھی جو یہ روڈ ہے زیتون کے پہاڑ کے اتار کے اوپر، اسے کنگز وے بنا کر انہوں نے ریزرو کر دیا ہے کہ اس سے کوئی نہیں گزر سکتا، کیونکہ جب مسیح آئے گا تو اس پہ سے جائے گا۔ انہوں نے اسے بند کر دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ مسیح آ چکا ہے، اب وہ آئے گا زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے۔ اسرائیل قوم سوچ رہی ہے، جان رہی ہے، پلٹنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ سچ مچ وہ مسیح ہمارا تھا جو کہ اس دنیا میں آیا ہے، اور کافی لوگ جو ہیں تبدیل ہو چکے ہیں۔ عزیزو، یہاں پر اسرائیل قوم کے کوئی رہنما، فقیہ اور فریسی اور ربی جب وہ کہہ رہے تھے ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا کے نام پر، ایک تو پہلے اسے بادشاہ مان رہے ہیں، پھر خدا کی طرف سے مان رہے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، انہیں چپ کروا دے۔ مسیح نے کہا اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ حقیقت میں پتھر وہ ہوتا ہے جو بت کی پرستش کرتا ہے۔ کلام مقدس کے اندر جو بت کی پرستش کرتا ہے وہ بت ہے۔ ہم لوگ وہ بت تھے، وہ پتھر تھے جو آج چلا چلا کر کرسچن ہو گئے ہیں مسیح سے جڑنے کے بعد، اور چلا چلا کے کہہ رہے ہیں سچ مچ وہ نجات دہندہ ہے اور ہمارا مسیح ہے۔ سارے ورلڈ کے اندر کرسچن جو ہیں مسیح کے نام کو لے رہے ہیں، اور وہ مسیح کی پیشن گوئی کہہ دیجئے یا پوری ہوئی کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں۔ قوم اسرائیل چپ ہو گئی، لیکن آج دنیا جو ہے، مسیحی لوگ جو ہیں اس کی قوم بن گئی ہے، اور وہ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ
اور بادشاہ ہے۔ عزیزو، کلام مقدس یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسیح کے دلہن ہیں اور وہ ہمارا دلہا ہے۔ وہ برائڈ گروم ہے اور ہم برائڈ ہیں۔ یقیناً خداوند دلہن کے لیے اس دنیا میں آیا، قربان ہو گیا، اور آخری ٹائم پر بھی وہ ریپچر کے ٹائم پر آئے گا اور اس کی دلہن کو اوپر اٹھا کے لے جائے گا، اور جب لوگ دیکھیں گے تو وہ اپنے ایڑیوں کو رگڑیں گے اور دانتوں کو کچکچائیں گے، کیونکہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے مسیح کہ ہم دلہن ہیں اور وہ ہمارا دلہا ہے۔ اسرائیل یقیناً قوم ہے اور وہ اس کا بادشاہ ہے۔ وہ پلٹ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ مسیح تھا، کیونکہ مسیح کا مقدمہ جو کہ پلاطس کے سامنے پڑھا گیا، رکھا گیا، اس کی کاپی جو ہے روم کے اندر رکھی ہوئی ہے ابھی بھی، وہ اسکرولز کے اندر، جس کو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے مانا کہ یقیناً وہ بے قصور تھا اور وہ مسیح تھا، اور لوگ جو ہے اس کی نزدیکی میں آ رہے ہیں اور خداوند کو مسیح اور اپنا نجات دہندہ مان رہے ہیں، اور کافی لوگ کنورٹ ہو چکے ہیں اسرائیلیوں کے اندر سے بھی۔ یہ کلام کی خوبی ہے اور حقیقت ہے۔ عزیزو، آج ہم خدا کے شاہانہ جلوس میں شامل ہیں۔ اینجلز، فرشتے ساتھ ہیں، کیونکہ جہاں پہ خدا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے فرشتے اور دودت اور اس کے ایلچی ضرور ساتھ ہوتے ہیں۔ علیشا جب تھا اور اس کے ساتھ ایک شخص تھا، اور جب فوجوں نے انہیں گھیر رکھا تھا آرام کی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس سمے بڑا مشکل کا دور ہے، لیکن وہ جو ساتھ تھا اس کا وہ بھی پریشان تھا، ڈر رہا تھا۔ اس نے کہا، علیشا نے، جو ہمارے ساتھ ہے وہ ان سے بڑا ہے جو وہاں پہ ہے۔ اور اس نے کہا، خداوند اس کی آنکھیں کھول دے، اور اس نے دیکھا ایک آتشی پہاڑ تھا جس کے اوپر بڑی زبردست فرشتوں کی فوج تھی اور لشکر تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح خدا تھا اور خدا کے ساتھ اس کے فرشتے ہوتے ہیں، شاہانہ جلوس میں ہو یا جب وہ آئے گا اس سمے اس کے فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے۔ مسیح نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو فرشتوں کے 12 تمن ایک اشارے کے اندر بلا سکتا ہوں۔ ایک تمن 6000 کا ہوتا ہے اور 12 تمن 72,000، اور آخر میں ایک فرشتہ نرسنگا پھونکے گا اور ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ارے سوچئے کہ 72,000 دنیا کو ختم کرنے کا مسیح ایک چٹکی کے اندر کام کر سکتا ہو۔ خدا اس دنیا کے اندر اترا تھا اور وہ بہت مہان ہے۔ ایک نرسنگا پھونکتے ہی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ خدا ہماری زندگی پر کیا آنسو تو نہیں بہا رہا؟ روتا ہے وہ اسرائیل قوم کے لیے، کیونکہ شیطان کی غلامی میں بھی تھے اور روم کی غلامی میں بھی تھے۔ کیا آج ہم اپنی آزمائشوں اور گناہ کی غلامی کے اندر، شیطان کی غلامی کے اندر تو نہیں ہے؟ جو خدا جو ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے بھی آنسو بہا رہا ہو۔ آئے میری بنت قوم لوٹ آؤ، آئے میری بنت قوم مان جا۔ خدا آج ہم سے یہی چاہ رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ ہمیں مسیح سے جڑنا ہے، روح بچانی ہے، دنیا میں صلح سلامتی کو لانا ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ یہی فرشتے آ کے کہتے ہیں، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آسمان پر صلح اور عالم بالا پر خدا کا جلال۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں، دعا کریں۔ آسمان و زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر کرتے ہیں زندہ کلام کے لیے کہ تو نے زندہ خدا ہوتے ہوئے اس دنیا کے اندر آیا۔ ایک معمولی انسان کا جلوس نہیں تھا، لیکن خدا کا جلوس تھا جو کہ اس دنیا میں آیا اور ہمیں بچا لیا۔
آگے بھی ہم چاہتے ہیں اے خداوند تجھ سے جڑ جائیں، تیرے جلوس میں شامل ہو جائیں، اور ہم تیری خدمت کو بچائیں، ظاہر کریں اور روحوں کو بچائیں، تیرے ہی مبارک زندہ اور جلالی نام کی خاطر سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔